بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو آن لائن چینل کے پروگرام کتاب کہانی میں آپ کا میزبان ایک تعارفی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت۔ اس پروگرام میں آپ ہر ہفتے مختلف کتابوں پہ تبصرے سنا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی کتابوں کے حوالے سے بتاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روبرو یوٹیوب چینل کا مقصد کیا ہے۔ روبرو یوٹیوب چینل شعر و ادب کی ترویج کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس میں نئے اور پرانے شاعروں اور ادیبوں کے انٹرویوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ منتخب شاعری پیش کی جائے گی اور کتابوں پر تبصرے ہوں گے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہم مختلف موضوعات پہ پروگرام بھی جاری رکھیں گے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ کتابوں کے حوالے سے ہے۔ آج کی جو کتابیں، ایک کتاب اور ایک رسالے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کتاب اور رسالے کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں۔ گو کہ میرے دوست مجھے جانتے ہیں، محمد نوید مرزا میرا نام ہے اور میری اب تک 26 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ میں مختصراً اپنی 2020 میں آنے والی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سال میری اب تک 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے یہ کتاب ایک بچوں کے لیے ہے، بچوں کی پھلواری۔ یہ دیکھیے، بچوں کی پھلواری، یہ بچوں کے لیے نظمیں ہیں اور ان نظموں کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہماری عام شاعری ہے، عام نظمیں ہیں، اور اس کتاب کے دوسرے حصے میں حروف تہجی کے حوالے سے نظمیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے آپ کو میں 1-2 آپ کو دلچسپی کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ جیسے الف ہے، الف سے اچھے ابا جان، پیارے پیارے وہ انسان، الف سے اچھی امی جان، خوب سجائیں دسترخوان۔ 1-2 سنیں بے کے حوالے سے۔ بے سے بلی مانو ہے، 6 بچوں کی نانو ہے، بے سے بابا چوکی دار، سارے گھر کا پہرے دار۔ یہ کتاب اسحاق سنز شور کوٹ نے شائع کی ہے اور اس کے جو پبلشر ہیں وہ میاں اسحاق سنز شور کوٹ اس کے پبلشر ہیں۔ اس کی قیمت صرف 200 روپے رکھی۔ میری دوسری کتاب جو اس برس شائع ہوئی ہے وہ میرا ایک نعتیہ مجموعہ ہے، روشنی ہم کلام ہوتی ہے۔ یہ کتاب رحمانیہ کتاب مرکز سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے پبلشر محمد مطہر نوید اور محمد ارسل نوید ہیں۔ اس کا ہدیہ 300 روپے ہے۔ یہ میری دوسری کتاب ہے۔ ان 2 کتابوں کے علاوہ میرا ایک غزل اور نظم پر مشتمل شعری مجموعہ میں سناتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں سناتا ہوں قصہ درویش، شائع ہوا ہے۔ یہ غزلوں اور نظموں پر مشتمل شعری مجموعہ ہے جس کا دیباچہ نامور نقاد جناب ڈاکٹر سعادت سعید نے لکھا ہے۔ نوید مرزا کا ادبی سفر کے عنوان سے شیخ فرید نے ایک مختصر تحریر، اور میں سناتا ہوں قصہ درویش کے حوالے سے ایک تحریر اللہ دتا چودھری صاحب کی ہے، اور چند باتیں کے عنوان سے میری بھی ایک تحریر اس میں شامل ہے۔ ان 3 کتابوں کے علاوہ میری ایک کتاب سریر پبلیکیشن سے 9 نومبر یوم اقبال کے موقع پر اقبال اور اطفال کے عنوان سے منظر عام پر آئی ہے۔ سریر پبلیکیشن ایک نیا ادارہ ہے جس نے اپنے آغاز میں ہی بہت اعلیٰ اور معیاری کتابیں شائع کی ہیں۔
اس کا دفتر راولپنڈی اور لاہور میں ہے۔ محمود ظفر اقبال ہاشمی اور جناب نصیر احمد نصیر اس ادارے کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں۔ یہ کتاب سریر پبلیکیشن راولپنڈی اور لاہور سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی قیمت 500 روپے ہے۔ اس سال میری ان 4 کتابوں کے علاوہ 2 کتابیں دسمبر کے آخری ہفتے میں آ رہی ہیں، تنقید کی دنیا اور اقبال کہانی۔ یہ تو میرا تعارف ہوا۔ اب آج کی جو کتاب اور جو رسالہ ہے تبصرے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے آج کی کتاب یہ آپ دیکھیں، کالم کہانی۔ آج کی کتاب ہے کالم کہانی۔ کالم کہانی ڈاکٹر محمد ہمایوں ہما کی کالموں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں کوئی 30-35 سال پہلے جب پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے ایک معیار ہوا کرتے تھے، ایک ڈرامہ پشاور سینٹر سے دیکھا تھا، جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اس ڈرامے نے پورے پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی شہرت حاصل کی۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار اسماعیل شاہد تھے، جو کہ بڑے خوبصورت اداکار ہیں، اور یہ ڈرامہ پہلے پشتو زبان میں نشر ہوا اور اس کے بعد اس کو اردو میں نشر کیا گیا۔ اس کی ویڈیوز اب بھی انٹرنیٹ سے سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہمارے دیرینہ دوست اور معروف شاعر جناب عزیز اعجاز تھے، جبکہ اس ڈرامے کی تحریر جناب ڈاکٹر محمد ہمایوں ہما کی طرف سے تھی، یعنی کہ اس ڈرامہ نگار محمد ہمایوں ہما تھے۔ یہی ہمایوں ہما جن کی کتاب اس سال 2020 میں منظر عام پر آئی ہے، کالم کہانی۔ کالم کہانی ڈاکٹر محمد ہمایوں ہما کے 65 کالموں کا مجموعہ ہے۔ کتاب کا انتساب سردار خان فنا کے نام انہوں نے کیا ہے۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس طرف راغب کرنے والے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اس طرف راغب انہوں نے ہی کیا تھا، اور وہ کالم کہانی کے دیباچے میں فرماتے ہیں، کالم نگاری کی باقاعدہ شروعات میں نے 2000 میں روزنامہ مشرق سے کی۔ میرے بہت ہی محترم دوست اور صحافی سردار خان فنا نے، جو اس وقت روزنامہ مشرق میں سرکولیشن مینیجر تھے، مجھ سے فون پر رابطہ کر کے مجھے مشرق کے لیے لکھنے کی آفر کی۔ میری رضامندی حاصل کر کے انہوں نے مشرق کے صفحے اول پر اس بارے میں پیشگی خبر لگا دی کہ ڈاکٹر ہما ہمارے روزنامے کے ساتھ کالم نگار کی حیثیت سے وابستہ ہو گئے ہیں، وہ اب ہمارے لیے کالم لکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب کالم کہانی جناب اشرف سلیم نے ادارہ دستاویز کی طرف سے شائع کی ہے۔ ان کالموں کے موضوعات ہی دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اندھیروں کے ڈیرے، شیخ ملی سے شیخ چلی تک، ضمیر کے قبرستان میں 2 مردے زندہ ہو گئے، اور وٹا کنٹری، اور ربڑ کا استعمال اور کچی پینسل کی لکھائی۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر میں انتہائی خوبصورتی ہے۔ وہ کالم لکھتے ہوئے بھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی انشائیہ لکھ رہے ہیں۔ اس بات کی طرف کتاب کے فلیپ میں گل محمد بیتاب صاحب نے خوب اشارہ کیا ہے۔ جہاں تک ان کی
اردو کالم نگاری کا تعلق ہے تو میں شوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کالم نگاری میں زبان و بیان کی خوبصورتی اس حد تک ہے کہ کبھی کبھی تو اس پر ادبی انشائیوں کا گمان ہوتا ہے۔ میں نے کسی بڑے بزرگ ادیب سے یہ بات سنی تھی کہ اگر کوئی ادیب صحافت میں آ جائے تو یہ صحافت کی خوش بختی ہوتی ہے، اور اگر کوئی صحافی ادب تخلیق کرے یہ ادب کی بدبختی ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر ہمایوں ہما صاحب کی کالم نگاری کو اردو صحافت کے لیے خوش بختی سمجھتا ہوں۔ خدا انہیں صحت و سلامتی اور مزید لکھنے کی توفیق دے، آمین۔ کالم کہانی میں انتہائی خوبصورت کالم ہے، آپ یہ کتاب ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ آج کی دوسری پروگرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی، تو ہم اس میں کتابوں کے ساتھ ساتھ مختلف ادبی رسائل یا دیگر جو بھی رسائل ہوں گے اس پر بھی تبصرہ کیا کریں گے۔ آج کی دوسری کتاب جو ایک رسالہ ہے، ملک کا معروف جریدہ ماہ نامہ بیاض، یہ بیاض کا دسمبر کا شمارہ ہے جو کہ ہر ماہ باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے۔ بیاض کی یہی خوبی اسے دوسرے رسائل سے ممتاز کرتی ہے۔ اس رسالے کے بانی مدیر اردو کے معروف ترین شاعر جناب خالد احمد مرحوم ہیں۔ خالد احمد اردو ادب کا ایک بہت بڑا معتبر حوالہ رہے ہیں، جن کی کلیات عرض ہنر بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں ان کا کل کلام موجود ہے۔ اب آتے ہیں بیاض کی طرف۔ بیاض کے اس شمارے میں حمد، نعت، عقیدت، دورفتہ، ہائیکو، افسانے، مائکرو فکشن، غزلیں، آبیتی، طنز و مزاح شاعری، طنز و مزاح خاکے، تراجم، مضامین اور گوشۂ خالد احمد کے علاوہ نظمیں اور خطوط بھی شامل ہیں۔ اس شمارے میں میری ایک نظم درویش، ایک غزل اور نامور شاعر اسلم کوثری کے حوالے سے ایک میرا مضمون یاد آیا، اسلم کوثری بھی شامل ہے۔ دوستو، اس رسالے کا آپ بھی مطالعہ کریں۔ معیاری شاعری اور نثری کاوشیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ہوا آج کا پروگرام کتاب کہانی۔ اگر آپ بھی اپنی کتابوں اور رسائل پر تبصرہ چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل جلد منظر عام پر ہوگا۔ یہ ہمارے چینل کی تعارفی ویڈیو تھی جو آپ نے ملاحظہ کی۔ اگلے ہفتے اور کتابوں کے ساتھ آپ کا میزبان نوید مرزا حاضر خدمت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا